مشکات میں 2100. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی چونکہ ایڈجسنٹ تھی حجرے عائشہ کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہی سے جو کھڑکی کھلتی تھی آپ کے حجرے کی لیفٹ سائڈ کے اوپر، یعنی قبلہ رخ آپ کا ہو تو لیفٹ سائڈ کے اوپر حجرہ مبارک جہاں پہ آپ قبر مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اس حجرے کی جو کھڑکی تھی وہ مسجد نبوی میں کھلتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک وہاں سے اندر کر دیتے تھے. اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں بسا اوقات حالت حیض میں بھی ہوتی تھی، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بھی یہ بات ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کنگھی کروایا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں صرف اسی وقت تشریف لاتے تھے جب کوئی طبعی ضرورت ہوتی تھی انسانی، یعنی پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلا کرتے تھے یا غسل وغیرہ کرنے کے لیے. باقی کنگھی کروانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں جاتے تھے بلکہ اس حجرے سے جو ہے وہ سر مبارک اما عائشہ کی طرف کر دیتے. آپ کے بال ظاہر گھنے تھے، کنگھی کرنا بھی ایک ایشو ہوتا ہے جب بال گھنے ہوں بڑے ہوں، تو اما عائشہ کے لیے بھی سعادت بن جایا کرتی تھی الحمدللہ. تو یہ جو طبی ضرورت کے الفاظ ہیں اما عائشہ کے، تو طبی ضرورت میں کھانا پینا، غسل کرنا، اسی طریقے سے ٹوائلٹ، یہ ساری کی ساری چیزیں طبی ضرورت ہیں. ان کے لیے آپ اپنے گھر بھی آ سکتے ہیں اگر مسجد میں انتظام نہ ہو. اگر مسجد میں انتظام ہو جس طرح کہ آج کل ہوتا ہے پھر گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ جی وضو والی جگہ پہ تھوڑی دیر بیٹھ کے بھی گپ شپ کر لی تو اعتکاف ٹوٹ گیا کیونکہ وضو والی جگہ مسجد سے باہر ہوتی ہے. بھائی وضو والی جگہ مسجد کے اندر شامل ہے، وہ فنائے مسجد ہے. مسجد کی جو بڑی باؤنڈری ہے باہر والی، اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ مسجد کے اندر شامل ہیں، چاہے کوئی وضو خانہ ہو، کوئی مدرسہ ہو، ٹوائلٹ بنا ہو، یہ سب کے سب مسجد میں شامل ہیں. اور اب خود الیاس قادری صاحب نے بھی اپنے اس فتوے سے رجوع کر لیا ہے، کیونکہ فتاوی رضویہ شریف میں وہ کہتے ہیں جی احمد صاحب بریلوی صاحب کا ایک فتاوی رضویہ چھپا ہے تو اس میں فتویٰ نکل آیا ہے کہ فنائے مسجد بھی مسجد میں داخل ہے. ورنہ ہم جب دعوت اسلامی میں تھے تو اگر کوئی بندہ وہ صابن سے چہرہ بھی دھو لیتا تھا نا وضو والی جگہ پہ تو کہتے ہیں اعتکاف ٹوٹ گیا، کیونکہ صابن تو ضرورت میں سے نہیں ہے. اور فرض کے علاوہ غسل کرنے کے لیے کوئی باہر چلا گیا تو اس کا بھی اعتکاف ٹوٹ گیا. وہ کہتے ہیں جب تک غسل فرض نہیں ہوگا آپ غسل نہیں کر سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ اکثر مسجدوں میں آپ کو بالکل بدبودار کپڑوں کے اندر جو ہے معتکف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے آخرت کی امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی اسلام جو کہ صفائی نصف ایمان ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے 534 نمبر صحیح مسلم کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ صفائی نصف ایمان ہے. وہ مسلمان جو ہے مسجد کے اندر بدبو پھیلا رہا ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسجد میں جو ہے وہ پیاز بھی نہ، کچا پیاز اور لہسن کھا کے نہ جاؤ کہ بدبو نہ آئے. آپ نے اعتکاف والے اگر 500-600 بندے اجتماعی اعتکاف میں بدبودار بٹھائے ہوئے ہیں جن کو نہ آپ غسل کرنے دے رہے ہیں نہ کپڑے بدلنے دے رہے ہیں گرمیوں میں، جس طرح آج کل جون کے اندر روزے ہیں تو، اور جی وہ فرض غسل کے علاوہ باہر نہیں نکل سکتا، کپڑے نہیں بدل سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا، بھائی سب کچھ کر سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے. روزانہ کپڑے بدلے، روزانہ 10 دفعہ بے شک نہ آئے. میں نے تو حدیث سے ثابت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنا روزہ ٹھنڈا کرنے کے لیے بھی نہایا کرتے تھے، جسم کے اوپر گیلا کپڑا رکھا کرتے تھے. تو صاف رہنا یہ اولین ترجیح ہے. وہ کہتے ہیں جی جس کپڑے میں اعتکاف بیٹھے گا اسی میں اس کو اٹھنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ سب کے سب چیزیں بالکل جعلی بنائی ہوئی ہیں. المصنف ابن ابی شیبہ میں ایک پورا چیپٹر ہے جس میں صحابہ کرام تابعین کے فتاوی موجود ہیں کہ وہ معتکف جو ہے وہ ایون اگر جامعہ مسجد نہیں ہے تو جمعہ پڑھنے کے لیے بھی اپنی مسجد سے نکل کے دوسری مسجد میں جا سکتا ہے. ایون یہاں تک ہے کہ کسی کا جنازہ بھی پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے جبکہ وہ فالتو کسی کے پاس کھڑا نہ ہو. بعض تابعین کے نزدیک مریض کی عیادت کے لیے بھی جا سکتا ہے، جنازہ پڑھنے کے لیے بھی جا سکتا ہے، اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. تو الحمدللہ دین کے اندر آسانی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ خام خواہ ایک چیزیں مشہور کر دی ہوئی ہیں اور یہ خام خواہ لوگوں نے معاملات کو بگاڑ دیا ہے.